السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج 11 فروری ہے اور 11 فروری کو تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 11 فروری کو محمد مقبول بٹ شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ کشمیر کا ایک ایسا فرد ہے کہ جس نے کشمیر کی آزادی کے لیے بڑی تگ و دو کی، بڑی اس نے محنت کی۔ آج آپ کے حالات زندگی کے بارے میں مختصر رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ 11 فروری 1984 کو بھارتی سامراج کے ہاتھوں پھانسی کی سزا پا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے والے محمد مقبول بٹ کے حالات زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے صرف سیاسی جدوجہد ہی نہیں کی بلکہ کلمی جہاد بھی کیا۔ عسکری جدوجہد کرتے ہوئے قابض بھارتی افواج کے ساتھ مارکے بھی لڑے۔ محمد مقبول بٹ کی تصنیف سری نگر جیل سے فرار کی کہانی کو دوبارہ شائع کرنے والے معروف مصنف محمد سعید اسد تعارفی صفحات پر لکھتے ہیں کہ محمد مقبول بٹ شہید بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کی تحصیل ہندواڑہ کے گاؤں ترہگام میں 18 فروری 1938 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام قادر بٹ تھا جو محنت پیشہ آدمی تھے۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ BA سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے کیا۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بٹ تحریکی و سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ مقبول بٹ نے جب BA کا امتحان دیا اس وقت وادی کشمیر میں شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے سبب شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں تھی۔ چنانچہ BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد مقبول بٹ اپنے چچا عبدالعزیز کے ہمراہ 1958 میں جنگ بندی لائن عبور کر کے آزاد کشمیر داخل ہوئے جہاں انہیں نظر بند رکھا گیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ پشاور میں سکونت اختیار کر گئے جہاں سے انہوں نے MA میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم کے ساتھ انہوں نے پشاور سے شائع ہونے والے اخبار انجام میں کام کرنا شروع کیا۔ مقبول بٹ نے ایک ہفتہ وار رسالہ خیبر وکیلی شروع کیا لیکن مالی مجبوریوں کی وجہ سے زیادہ عرصے تک نہ چلا سکے۔ مقبول بٹ نے پشاور یونیورسٹی سے MA اردو اور MA صحافت کی ڈگریاں حاصل کی۔ مقبول بٹ نے 1961 میں راجہ بیگم نامی خاتون سے شادی کی جس سے 2 بیٹے جاوید مقبول اور شوکت مقبول ہوئے۔ 1965 میں مقبول بٹ نے سکول کی معلمہ خارکرہ بیگم سے بھی شادی کر لی جن سے ان کی بیٹی لبنہ مقبول پیدا ہوئی۔ 1965 میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اپریل 1965 کو محاذ رائے شماری کا سیالکوٹ میں پہلا کنونشن ہوا جس میں مقبول بٹ کو پبلسٹی سیکرٹری بنایا گیا۔ 13 اگست 1965 کو مقبول بٹ اور ان کے دوست امان اللہ خان نے NLF کے نام سے محاذ رائے شماری کا خفیہ مسلح ونگ بنایا جس کے قیام کا مقصد کشمیری نوجوانوں کو مسلح تربیت دے کر مقبوضہ کشمیر بھارت کی قابض افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جانا تھا۔ بھارت کے خلاف گوریلا جنگ کرنے کے لیے جون 1966 میں مقبول بٹ اپنے چند ساتھیوں میجر امان اللہ خان، صوبیدار کالا خان اور اورنگزیب شہید
ساکن گلگت کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں 3 ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے۔ اسی دوران انہیں سری نگر میں قید کر لیا گیا، مقدمہ چلایا گیا، ان کے ساتھی اورنگزیب کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر ہائی کورٹ کے جج نیل کھنڈ گنجو نے انہیں سزائے موت سنائی۔ مقبول بٹ نے سزائے موت سنانے والے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جج صاحب، وہ رسی ابھی تیار نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکے۔ مقبول بٹ نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے مشورے کے بعد جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھ میر احمد نے 3 فٹ چوڑی اور 20 فٹ اونچی دیوار میں نقب لگائی اور 9 نومبر 1968 کو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فوج اور پولیس نے اپنی تئیں بھرپور کوشش کی، لیکن فرار ہونے والے ان کو نہ مل سکے۔ مقبول بٹ نے اپنی تصنیف میں جیل سے فرار کے اپنے 16 روزہ کوششوں کا تفصیلی ذکر بھی کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ فرار ہونے کے بعد دسمبر کی سردی میں 12 سے 14 ہزار فٹ بلند ناقابل عبور پہاڑوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں 6 روز کے سفر کے بعد عبور کر گئے۔ مشکلات کا سفر طے کرنے کے بعد جب مقبول بٹ آزاد کشمیر پہنچے تو انہیں 25 دسمبر 1968 میں شکوک کی بنیاد پر مظفر آباد میں قید کر دیا گیا، جس کے بعد مقبول بٹ کے نظریات اور جدوجہد کی حکمت عملی میں واضح تبدیلی آئی۔ محمد مقبول بٹ کی اس خود نوشت کو اس وقت 7 روزہ کہانی، ماہانہ حکایت اور دیگر کچھ رسائل نے شائع کیا تھا۔ میں مقبول بٹ کو محاذ رائے شماری کا مرکزی صدر 1968 منتخب کر دیا گیا۔ 31 جنوری 1971 کو 2 کشمیری نوجوانوں اشرف قریشی اور ہاشم قریشی نے بھارت کا مسافر طیارہ گنگا اغوا کیا اور لاہور لے آئے۔ گنگا ہائی جیک کے معاملے پر مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کو پاکستان میں قید کر دیا گیا۔ مئی 1973 میں گنگا مقدمے سے رہائی کے بعد مقبول بٹ پھر سیاست میں سرگرم عمل ہوئے۔ 1975 میں انہوں نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے مہاجرین کے حلقے ایبٹ آباد اور مری سے انتخابی عمل میں حصہ لیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 1976 میں مقبول بٹ اپنے 2 ساتھیوں ریاض احمد ڈار اور عبد المجید بٹ کے ساتھ جنگی لائن عبور کر کے مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر داخل ہوئے، جہاں انہیں ایک مارکے میں گرفتار کر کے تہاڑ جیل منتقل کر دیا گیا اور بھارتی سپریم کورٹ نے ان کی پھانسی کے سابقہ فیصلے کو برقرار رکھا۔ فروری 1984 کو لندن میں کشمیر لبریشن آرمی نامی ایک خفیہ تنظیم نے بھارت سفارت خانے کے ایک اہلکار ریوندر مہاترے کو اغوا کیا اور 24 گھنٹے کے اندر مقبول بٹ کو رہا کرنے کا بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا۔ حکومت نے فیصلہ تسلیم نہ کیا تو اغوا کاروں نے مہاترے کو قتل کر دیا۔ اس اقدام کے بعد بھارتی حکومت نے مقبول بٹ کو فوری طور پر پھانسی دینے کا اعلان کر دیا۔ مقبول بٹ کو پھانسی کی سزا سے بچانے کے لیے کشمیریوں نے سخت احتجاج کیا، لیکن بھارتی حکومت نے 11 فروری 1984 کو اتوار کی صبح تہاڑ جیل میں مقبول بٹ کو پھانسی دے کر شہید کر دیا۔ مقبول بٹ نے پھانسی کے پھندے سے لٹکتے ہوئے آخری الفاظ یہ کہے تھے کہ میرے وطن تو
ضرور آزاد ہوگا، میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا، یہ مقبول بٹ کے آخری الفاظ تھے۔ پھانسی کے بعد بھارتی حکومت نے نعش کو ورثاء کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو جیل کے مسلمان قیدیوں نے انہیں وہیں تہاڑ جیل کے صحن میں امانتاً دفن کر دیا۔ تو دوستو یہ تھا مقبول بٹ کا مختصر سا تعارف۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیں اور اس کے بعد آل کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ